لفظوں میں غیر بات کا ہونا لازم ہے، تیرے دل میں اس ذات کا ہونا لازم ہے۔ لازم نہیں کہ ہر سو تو اسے دیکھ سکے، لازم نہیں کہ ہر سو تو اسے دیکھ سکے، بس تیری ذات میں اس ذات کا ہونا لازم ہے۔ جی پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امیر لوگوں نے، مولویوں نے اور پیر فقیروں نے غلام بنایا۔ جو امیر لوگ تھے اپنا رتبہ، اپنی زمینیں دکھا کے لوگوں کو غلام بناتے رہے، اور جو مولوی ملا تھے انہوں نے کہ ہماری بات اگر تم نہیں مانو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، لوگوں کو ڈرایا اور لوگ ان کی طرف لگے اور غلام بنے۔ اور پیر فقیروں نے کہ اللہ تعالیٰ کی رسائی چاہیے تو ہماری پیروی کرو، تو اس طرح لوگ غلام در غلام بنتے رہے، اور آج بھی یہی نظام چل رہا ہے۔ جب انسان غلام بن جاتا ہے تو وہ سوچ اچھا نہیں سکتا، بڑا نہیں سوچ سکتا، اس کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ ایک غلامی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، اب سب سے پہلے ہم کو غلامیوں کی زنجیریں توڑنی ہیں۔ غلامی کی زنجیر ہمارے پاؤں میں، ہاتھوں میں اور گلے کے اندر ہے، تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنی زنجیریں توڑنی ہیں، اور زنجیریں توڑنے، جالے توڑنے، طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اپنے دلوں کے اندر سے یہ جالے جو شیطان ہمارے دل پہ لگا گیا ہے ان کو صاف کریں، اور پھر اپنی دھڑکنوں سے اللہ کو یاد کریں، تو ہر دعا ہماری قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ حدیث قدسیہ بھی اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اور میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ کو، تو اللہ بھی اسے اپنی جی میں یاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بات اگر کسی محفل میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کی بات، اس کی اتنی اچھی، اتنی بلند محفل میں اس کی بھی بات کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں جس بندے نے میرا ذکر دنیا کی کسی محفل میں کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پیارے نبی، کوئی میرے بارے میں جب تم سے کوئی پوچھے تو اس کو بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں، بے حد قریب ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ ہمارے جسم کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، قلب، سری، اخفا، انا، نفس، یہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اور قلب جو ہے، جو کہ سب سے بہترین روح ہے ہمارے اندر، سب سے پہلے ہمارا قلب اللہ کا ذکر کرنا جب شروع کرتا ہے تو تمام روحیں بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ہماری تمام روحیں اللہ کا ذکر شروع کر دیں گی تو ہمارے اندر نور جانا شروع ہو جائے گا، اور جب ہمارے اندر نور جانا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اس کے تمام فرائض کو بخوبی انجام دے پاتے ہیں۔ اب جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر نور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کے جسموں کے اندر، ان کی روحوں کے اندر اللہ کا نور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا نور، جس کے اندر اللہ کا نور نہیں ہے، اس کے دل کے اندر شیطان ہے، اندھیرا ہے۔ آپ کو یہ بات سننے میں بری لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی دھڑکن، جس کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ نہیں ہے، وہ اس کے دل کے دھڑکن کے اندر شیطان ہے، اور شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کی ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ یہ دلیل یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے کو وسوسے آتے ہیں، اور انسان چاہتا نہیں ہے کہ وسوسے آئیں، پھر بھی اس کو وسوسے آتے ہیں، تو وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے نا، شیطان آ کے ہماری نمازیں خراب کرتا ہے نا۔ اگر ہماری نمازیں اللہ تک پہنچنا شروع ہو جائیں اور نمازوں کے اندر ہمارے وہ وسوسے نے شیطان نہ ڈالے تو ہمارے ساتھ اللہ کی دوستی ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف جب ہم ذکر کے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو کوئی وسوسے نہیں آتے، بلکہ الٹی مستی آتی ہے۔ یہ الٹی جو مستی جو آتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ بنا ہی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے۔ جب اصل سسٹم میں آ جاتا ہے تو انسان کو مستی آتی ہے، وسوسے نہیں آتے، شیطان نہیں آتا، کیونکہ شیطان ذکر سے بھاگتا ہے۔ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ شیطان کے لیے قاتل ہے۔ تو جب ہم ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ سے شیطان آ جاتا ہے۔ تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ اپنے اندر ذکر کو اتارنا ہے، اللہ کے نام کو اپنے جسم کے اندر اتارنا ہے، اپنے جسم کے اندر ہلکا بنا لینا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی شیطان ہمیں تنگ نہیں کر پائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جسم میں روحیں دی ہیں یہ انعام کے طور پہ ہیں، یہ اللہ کا نور سے بھر جاتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔
हमने इस दुनिया में रहते हुए इनसे अल्लाह का जिक्र करवाना है और इनके अंदर नूर पहुँचाना है, इनको नूर की ग़िज़ा देनी है। अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई उसकी पहली स्टेज, जो पहली जन्नत जो है वो कल्ब की जिक्र करने वालों को अता होगी। जो लोग अल्लाह का जिक्र दिल के ज़रिए करते हैं, दिल की रूह का करते हैं, उनको वो स्टेज मिलेगी। और बकाया रूहों को भी हमने अगर ताकतवर बना लिया तो वो जन्नत में जाएंगी, वरना जन्नत में कोई भी इंसान बग़ैर अल्लाह का जिक्र करे नहीं जा सकता। और आप खुद भी करें जिक्र, अपने बच्चों को भी कराएं। और अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मसीह दज्जाल, ये याद रखें और अपने बच्चों को भी कराएं। अस्सलाम वालेकुम।